حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر آپ نے اس میں رخصت دے دی تو کچھ لوگوں نے رخصت کو قبول کرنے سے اجتناب کیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سے ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 146۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو میں ایک انسان ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں واضح اور حقیقی طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، لہٰذا تم جلدی سے بچاؤ کر لو۔ بس اس کی قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان کر سر شام اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور وہ بچ گیا، جبکہ ان کے ایک گروہ نے اس شخص کی بات کو جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو صبح ہوتے ہی لشکر نے ان پر دھاوا بول دیا اور انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کی تکذیب کی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے حشرات وغیرہ اس میں گرنا شروع ہو گئے، اور وہ شخص انہیں روکنے لگا، لیکن وہ بزور اس میں گرنے لگے۔ بس میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، جبکہ تم بزور اسی میں گر رہے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے، اور اس کے آخر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس طرح کی ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، لیکن تم مجھ سے بزور اس میں گر رہے ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 149۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ بس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا، اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا، اور زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا۔ بس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے خود پیا، جانوروں کو پلایا اور آپ پاشی کی۔ جبکہ زمین کا ایک ٹکڑا صاف چٹیل تھا، وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبعوث فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچا، بس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے ازراہ تکبر اس کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اللہ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا اسے قبول نہ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 150۔